الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 ملة غير أنكم آخرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جس دن اس کائنات کو پیدا کیا اسی دن سے اس نے اس کائنات کی تقدیر بھی لکھ دی اور ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی اور اس کا وظیفہ بتلا دیا.
انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسانوں کے طبقے بنائے، دو بنیادی طبقے، ہدایت مندوں کے اور گمراہوں کے۔ پھر اہل ہدایت کے بھی بہت سے طبقات مقرر ہوئے، انبیاء، رسل، اولیاء، شہداء، صدیق وغیرہ وغیرہ، اور متقون اور پرہیزگاروں کے بھی ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آخرت میں درجات جنت کے اندر ہوں گے۔ ایسے ہی انبیاء اور رسل کو بھی بعض کو بعض پر فوقیت دی، اور سب سے افضل ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور ان کی امت کو خیر امت قرار دیا، سب سے بہترین امت۔ خیر کے لفظ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو بات ذکر کی ہے، اس میں سب سے پہلے جو بات غور کرنی ہے کہ وہ یہ کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ خیر امت کا مطلب ہے اخیر الامم، سب سے بہتر امت۔ سب سے بہتر امت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرار پانے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ انہی اسباب میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت ہے اولاً و آخراً اس امت پر، کہ اس نے اس امت کو اس لقب سے نوازا، اور بہت ساری وہ مراعات ادا کی، وہ رعایتیں، سہولتیں، آسانیاں اس امت کو فراہم کی جو دوسری امتوں کو میسر نہیں تھی، جو دوسری امتوں کے یہاں موجود نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ آسانیاں نہیں دی تھی۔ آسانیاں اس لیے کہ ہم اپنا وظیفہ بخیر و خوبی انجام دے سکیں۔ عبادت کے لیے برپا کیے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے کر سکیں۔ سہولیت اور آسانی اس لیے نہیں کہ ہم عمل سے بیزار ہو جائیں، ہم ان آسانیوں کو اپنا کر سہولت پسندی کا شکار ہو جائیں، بلکہ ہمیں اپنے اخروی مقام و مرتبے پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں بھی بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ، اور آخرت میں ہم ان خصوصیات کے حقدار اسی وقت بنیں گے جب دنیا میں وہ اعمال کر کے جائیں گے جو ہمیں ان اخروی خصوصیات کے لائق بناتے ہیں۔ ورنہ اگر دنیا بے عملی میں بیتی تو ہم آخرت کے ان خصائص سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں بہت آسانی والی ملت حنیفی کو عطا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس آسانی کا اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ یہ امت اعمال میں دوسری امتوں سے بہتر اور دوسری امتوں پر برتر ہو جائے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم عمل بیزاری کا ثبوت دیں جیسا کہ ابھی دے رہے ہیں، اور پچھلی سختیوں اور ہمارے اوپر اللہ کی آسانیوں کو یاد کریں۔ سب سے پہلا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان آسانیوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے ہمیں میسر فرمائی، اور ان آسانیوں کا شکر ادا اس طرح کریں کہ ان آسانیوں کو اپنا کر اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت امتی خمس یا خمس خصال لم یعطہن احد قبلی، کہ میری امت کو 5 ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے
جس سے پہلے کسی امت کو نہیں نوازا گیا۔ ان میں ایک خصلت یہ ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وجعلت لی تربتها طہورا فأینما ادرکتنی الصلاة تمسحت وصلیت۔ مختلف روایات کے الفاظ ہیں، ضرورت نقطہ کیا گیا ہے کہ میرے لیے تمام ہوئے زمین کو عبادت کی جگہ اور پاک بنایا گیا ہے، تو مجھے جہاں بھی نماز کا وقت میسر آ جائے، اگر پانی بھی نہ موجود ہو تو میں مسح کروں گا زمین کو، یعنی زمین پر ہاتھ مار کر تیمم کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ اس آسانی کا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس خصوصیت سے نوازنے کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس امت محمدیہ کو اس خصوصیت سے نوازنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت عمل سے کوتاہ نہ رہے، جہاں بھی اس کو نماز کا وقت میسر آئے، پانی ہے تو وضو کرے، پانی نہیں ہے تو تیمم کرے، نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہ کرے۔ اب ذرا پچھلی امتوں پر نظر کریں، ان کے لیے سب سے پہلے طہارت کے لیے پانی ہی شرط ہے۔ پانی نہ ملے تو پانی تلاشو، پانی تلاش کر کے طہارت اختیار کرو، پھر جہاں تہاں نماز پڑھ لو نہیں کہ پوری زمین ہی مسجد ہے، جائے نماز ہے، بلکہ اپنے عبادت خانے تلاش کرو اور اسی میں نماز پڑھو، یا جو عبادت اللہ نے آپ کے اوپر فرض کی ادا کرو۔ ذرا غور کیجیے، آج اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اس خصوصیت سے نہ نوازا ہوتا تو نمازیوں کا کیا حال ہوتا؟ اس آسانی کے باوجود اللہ کے روئے زمین کے سب سے متبرک حصے نمازیوں کو روتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت با وقت فرض ہے، ہر وقت کی اس کے وقت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا بہترین عمل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خصوصیت سے نوازا، اس کا اولین مظہر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں کی طرف توجہ کریں، پابندی کریں، وقت سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں، ذرا ان کے اسوے پر اور ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ایک نظر کریں۔ بنو سلمہ کے کچھ لوگ مسجد نبوی سے بہت دور آباد تھے، ہر نماز کے لیے ان کو بہت لمبا فاصلہ طے کر کے مسجد آنا پڑتا تھا، اور نماز کے بعد اتنا ہی فاصلہ طے کر کے واپس اپنے گھروں کو جانا پڑتا تھا۔ اتفاق مسجد نبوی کے آس پاس کچھ گھر خالی ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے دور دراز کے گھروں سے منتقل ہو کر ان گھروں میں آباد ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بنی سلمہ بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا، بنو سلمہ کے لوگوں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ اپنے دور دراز کے گھروں سے منتقل ہونا چاہتے ہو۔ قالوا بلی یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، معاملہ ایسا ہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، بنو سلمہ کے لوگوں اپنے گھروں میں رہو،
تمہارے آنے جانے کے قدموں کے نشان تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ اور آپ نے دوہرا کے تاکید کے ساتھ یہ بات 3 مرتبہ کی۔ ہم آج مسجد کے پڑوس میں آباد ہیں، راستے ہموار ہیں، پرامن ہیں، مسجدوں میں نہیں۔ اس امت کی دوسری خصوصیت وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ لَمْ تَحُلِّ نَبِيٍّ قَبْلِي، کہ میرے لیے غنیمت کو جائز قرار دیا ہے۔ دشمنوں سے جہاد کے نتیجے میں جو مال و منال ہاتھ لگے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ لم تحل نبی قبلی، اس سے پہلے کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ پہلی امتوں میں ان کے غزوے اور جہاد کے قبولیت کی علامت یہ تھی کہ پورا مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جاتا، آسمان سے آگ اترتی اور اسے جلا کر کے خاک کر دیتی۔ اگر آگ اتر کر کے اس کو جلا دیتی تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنا قبول فرما لیا ہے ان سے، اور اگر آگ نہ اترتی تو یہ 2 باتوں کی علامت ہوتی۔ ایک تو ان کا غزوہ قبولیت سے نہیں نوازا گیا، دوسرا کہ مال غنیمت میں کچھ خیانت کی گئی ہے جس کی وجہ سے آگ نہیں اتری۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس امت پر اللہ کا اتنا احسان کے باوجود امانت داری کا کتنا مقام ہے، اتنا بابرکت مال اگر آپ نے تقسیم سے پہلے اور امیر المسلمین کی اجازت سے ایک تسمہ بھی لیا تو وہ آپ کے لیے جہنم کی آگ بن کر بھڑکے گا۔ کسی غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ایک غلام معمور تھا۔ مسلمانوں کی گواہی ہے کہ دشمن کی کوئی ایسی جماعت جو عام لشکر سے ہٹ کر اس کو ملے اس کو وہ چھوڑتا نہیں تھا، حملہ آور کا مار ڈالتا، اور اس جیسی لڑائی اس غزوے میں کسی نے نہیں کی تھی۔ اور جب غزوہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو وہ آپ کی سواری درست کر رہا تھا، اتنے میں دشمن کا ایک تیر اس کو آ کر لگتا اور اس کی جان چلی جاتی۔ صحابہ کرام آواز دیتے ہیں طوبیٰ لہ بالجنہ، بشارت ہو اس کو جنت میں شجر طوبیٰ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الشملۃ التي غلها لتشتعل علیہ نارا، نہیں وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے بلا خبر دیے، بلا اجازت کے لے لی تھی، اس کی خیانت اس نے کر لی تھی، اس پر آگ بن کر کے پڑ گئی۔ اس خصوصیت کے باوجود ایمانداری برتنا اس قدر ضروری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، تیسری خصوصیت اس امت کی، کہ میری امت کو کسی عام ہلاکت کے ذریعے سے ہلاک مت کرنا اور ان کے اوپر ایسا دشمن مت مسلط کرنا جو ان کی حرمت کو پامال کرے۔ اللہ نے یہ بات سنی، لہذا اس امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اللہ لا یجتمع امتی علی ضلالہ، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیری کا درجہ دیا ہے، اور لا تزال طائفۃ من امتی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحین کے اندر ہے، ظاہرین علی الحق لا یضر من یخذلہ، کہ امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا، ان کے مخالفین کا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت تک اس امت کا ایک طبقہ حق پر رہے گا۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کو یہود کے سامنے پیش کیا، وہ اس سے بھٹک گئے، نصارہ کے سامنے پیش کیا، وہ بھی اس سے گمراہ ہو گئے، تم اس کی ہدایت پائے، تو تمہارے لیے جمعہ کا دن ہے، یہود کے لیے آئندہ دن اور نصارہ کے لیے اس کے بعد والا دن۔ یہ ساری علامتیں ہیں کہ ہم آخر میں آنے والی امت قیامت کے دن سب سے مقدم ہوگی، کیونکہ جمعہ کے دن کی ہدایت دنیا میں پانا اس بات کا اشارہ ہے کہ آخرت میں بھی ہم بہت سے امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بموجب دوسری امتوں پر مقدم رہیں گے۔ اب آتے ہیں کچھ ان خصوصیات کی طرف جو دنیا میں اپنانے سے آخرت میں ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوں گی۔ پہلی چیز ہے کثرت وضو اور کثرت نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ لَوْ أَنَّنِي رَأَيْتُ إِخْوَانِي، میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام کو حیرت کی، یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكُمْ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وإخوانی الذین یأتون من بعدی، اور میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میری امتیوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ میں ان کو ان کے وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ یعرض امتی غرا محجلین، میری امت کو ہاتھوں اور پیروں کی چمک کے ساتھ اٹھایا جائے گا، من آثار الوضو، وضو کے آثار میں سے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے یا چھوڑ پکڑ نماز پڑھیں گے، کبھی پڑھ لیا بند کیا، کبھی چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پر نظر کیجئے، بے نمازیوں کے لیے کتنی وعید ہوگی جب نمازیوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کی گھاٹی کی وعید سناتا ہے، جس میں جہنم کے بدکار لوگوں کے شرمگاہوں کی پیپیں اور ان کے بدن کی دوسری غلالتیں بہیں گی، تب سے گہری گھاٹی ہوگی۔ فوائل للمصلین، سورہ ماؤن کی آیت کہ نمازیوں کے لیے جہنم کی ویل نامی گھاٹی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ تو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بھائیوں کو پہچاننے کا جو ذریعہ بتلایا کہ وہ میں ان کے قدموں کے نشانات سے پہچانوں گا، ان کے آثار وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تھے تو جب ہاتھ دھلتے تو کہنیوں سے آگے جا کر اپنے بانہ کو دھلتے اوپر چڑھا کے، اور جب پیر دھلتے تو ٹخنوں سے اوپر چڑھ کر اپنی پنڈلیوں کا کچھ حصہ دھلتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث سناتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اراد ان یطیل غرته فلیفعل، تو جو چاہے کہ اس کے آثار وضو زیادہ چمکدار ہوں، زیادہ لمبے حصے تک چمکیں، وہ زیادہ بڑھا کر کے کھلے۔ ایک اور خصوصیت اس امت کی ہوگی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو دوسری امتوں پر شہید بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانہ رو امت بنا کر ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان گواہ رہو میرے یہاں،
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ قیامت کے دن جب امتیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی، نبی آئے گا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، ایک یا دو آدمی ایمان لائے رہے ہوں گے۔ کوئی نبی آئے گا، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ ہر نبی کے امتیوں میں سے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر ایمان نہیں لائے رہیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے اس بندے نے میری نبوت، میری رسالت کو تم تک پہنچایا؟ وہ لوگ جھٹلا دیں گے کہ اس نے نبوت اور رسالت کی تبلیغ ہم تک نہیں کی۔ تب اس نبی سے، اس رسول سے اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا کہ کون ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے؟ وہ آپ خوش نصیب اے امت محمدیہ کے لوگوں۔ وہ نبی کہے گا کہ محمد اور ان کی امت کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، اور اس امت کو بلایا جائے گا، یہ گواہی دے گی۔ پوچھا جائے گا اس امت سے کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ اس نبی نے اللہ کی نبوت کو لوگوں تک پہنچا دیا؟ امت محمدیہ کا جواب ہوگا کہ ہم کو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے انبیاء اور رسول نے اللہ کی دعوت کو اپنی امتوں تک پہنچایا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر نے ان کی دعوت کی تکذیب کی۔ اس طرح ہمیں پتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام لوگوں پر گواہ بنائے گا۔ اس گواہی کی تیاری کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر شاید ہمیں آج سب سے زیادہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عمل سے کوتاہ سلف صالحین کے طریقے پر کاربند کہنے والے خود کو یہی جماعت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ قال بلی، انہوں نے کہا کہ بے شک لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، ولکن لکل مفتاح اسنان، لیکن ہر کنجی کے کچھ دانتے ہوتے ہیں۔ فمن جاء بمفتاح له اسنان فتح له، تو جو ایسی کنجی لے کر کے آئے گا جس کے دانتے ہوں گے اس کے لیے تالا کھل جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تالا نہیں کھلے گا۔ سادی چابی لے کے جنت کا تالا آپ نہیں کھول سکتے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کا جان مال سب جنت کے بدلے خریدا۔ اور خصوصیت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس امت کا حساب کتاب ہوگا وہ یہ ہوگی، میزان میں جس کے نامہ اعمال سب سے پہلے تولے جائیں گے وہ یہ امت ہوگی۔ صراط جب رکھا جائے گا جہنم کے اوپر سے، اس کو پار کرنے والی سب سے پہلی یہی امت ہوگی۔ انتم الاخرون السابقون یوم القیامہ، تم دنیا میں سب سے آخر میں برپا کی جانے والی امت ہو، قیامت میں سب پر سبقت لے جاؤ گے۔ عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اس امت پر دوہرا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلکم ومثل الیہود والنصارى، تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال کمثل رجل، ایک آدمی کی مثال ہے استعمل عمال الى شطر النہار على قیرات قیرات، واستعمل ناسا الى صلاة العصر على قیرات وقیرات، واستعمل اناسا على قیراتین من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، فأنتم الذين تعملون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو كما قال فغضب اليهود والنصارى، فقال الله تبارك وتعالى ألم أوفكم حقكم؟ قالوا بلى،
وقال ذلك فضلی اعطیہ من اشاء، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہود و نصارہ اور ہماری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ایک آدمی کی مثال ہے جس نے کچھ مزدور رکھے کہ آدھے دن تک ایک ایک تیرات پر مزدوری کر، پھر کچھ اور مزدور رکھے کہ آدھے دن سے عصر تک ایک ایک تیرات پہ مزدوری کر، اور پھر آخر میں کچھ اور مزدور رکھے اور ان سے کہا کہ عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک دو دو قیرات پر مزدوری کرو. تو یہود و نصارہ غصہ ہو گئے کہ ہمیں ہماری مزدوری کا ایک گہرا حصہ مل رہا ہے اور ان کو اتنے کم وقت میں عمل کرنے پر دوہرا حصہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو نہیں دے دیا؟ وہ لوگ اقرار کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا فضل ہے، میرا احسان ہے، میں جس پر چاہوں کروں، تم اس پر اعتراض کرنے والے ہو. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک اور خصوصیت کی مستحق ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ جنتیوں کا ایک ربع ہوگے. صحابہ کرام نے تعجب سے اللہ اکبر کہا، اتنے سارے نبیوں میں ہم ایک ربع ہوں گے؟ کثرت ان کو محسوس ہوئی. کہا کہ میری امید ہے کہ ایک ثلث ہوگے، ایک تہائی حصہ. اور تعجب ہوا، کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم آدھے جنتی ہوگے. بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں تم مکمل کرو گے، یعنی 2/3 جنتی تم ہوگے. مگر اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے ان نصوص پر جو ہمیں فرشتوں جیسی ملائک والی صفات والی امت بناتے ہیں. الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، صفیں ویسے کیوں نہیں لگاتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف لگاتے ہیں. نماز کی ہماری صفیں فرشتوں والی صفیں ہیں. جب یہاں صف لگاؤ گے جنت کی صفوں میں ہمیں جگہ ملے گی. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ باعمل امت بنا دے. جب تک اس جہان میں قائم رکھے، اس دنیا کو دار عمل سمجھ کر عمل کی توفیق کے ساتھ قائم رکھے، ایمان اور اخلاص پر قائم و دائم رکھے، اور کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور